بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب بھی کسی کا کوئی عزیز، کوئی رشتہ دار، کوئی دوست یا کوئی پڑوسی فوت ہو جائے تو ہم بڑے اہتمام سے اس کا جنازہ پڑھاتے ہیں۔ جنازہ بیسیکلی کیا ہے؟ سادہ سے الفاظ میں اگر بات کی جائے اس کے معنی اور مفہوم کیا ہیں کہ ہم اللہ رب العزت سے اس فوت شدہ آدمی کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے اس کے لیے رحمت اور جنت میں داخلے کی دعا مانگتے ہیں۔ تو نماز جنازہ اور اس میں دعا کے حوالے سے ایک بڑا زبردست واقعہ سعودی عربیہ میں پیش آیا۔ وہاں سعودی عربیہ کے جنوب میں ابہا ایک پہاڑی علاقہ ہے۔ سروات کا پہاڑی علاقہ جو ہے، پہاڑی سلسلہ دور دور تک پھیلا ہوا ہے۔ اس علاقے میں درجنوں چھوٹی چھوٹی بستیاں ہیں اور جس میں انتہائی سادہ دل بدو آباد ہیں۔ اسی علاقے میں ایک بدو کا انتقال ہو گیا۔ لوگوں نے اس کی نماز جنازہ ادا کی اور اس کو قبرستان میں دفن کر دیا۔ اس شخص کو فوت ہوئے کچھ دن گزرے تھے کہ اسی شخص کے محلے کے امام مسجد یا اس کے ہمسائے نے خواب دیکھا کہ وہ جنت میں ہے اور جنت میں اللہ تعالیٰ کے انعامات اور اکرامات سے فیضیاب ہو رہا ہے۔ یہ شخص جو فوت ہوا تھا یہ کوئی بہت زیادہ متقی اور پرہیزگار نہیں تھا، بس عام سا سیدھا سادہ سا مسلمان تھا۔ خواب دیکھنے والے کو اس کے جنتی ہونے پر بڑا تعجب ہوا کہ بے شک یہ ایک مسلمان تھا لیکن یہ اتنا زیادہ نیک نہیں تھا، کوئی متقی شخص نہیں تھا۔ خواب دیکھنے والے نے اس سے پوچھا کہ تم جنت میں کیسے پہنچ گئے جبکہ تم تو ایک عام سے مسلمان تھے؟ اس فوت شدہ شخص نے جواب دیا کہ اللہ کے فضل و کرم سے میں جنت میں پہنچ گیا ہوں، اور اللہ کے فضل و کرم کے بعد ہمارے محلے کے فلاں شخص کی دعا کی وجہ سے میں جنت میں گیا ہوں۔ اب جس شخص نے یہ خواب دیکھا تھا، جب وہ نیند سے بیدار ہوا تو اسے خواب بہت اچھی طرح سے یاد تھا کہ اس کے محلے کے فلاں شخص کی دعا کی بدولت یہ آدمی جو ہے یہ جنت میں چلا گیا ہے۔ خواب دیکھنے والے نے اس کے گھر کی راہ لی، جا کر کہنے لگا کہ آپ کو یاد ہوگا کہ ہمارا فلاں محلے دار کچھ دن پہلے وفات پا گیا تھا۔ تو اس نے کہا ہاں بالکل یاد ہے۔ اس نے کہا اچھا تو تم نے اس کا جنازہ پڑھا تھا؟ اس نے کہا ہاں پڑھا تھا۔ تو اس نے پوچھا کہ اچھا کیا تمہیں یاد ہے کہ تم نے اس کے لیے کون سی دعا کی تھی؟ اس نے کہا بالکل یاد ہے، میں نے اپنی دعا میں کہا تھا کہ اے اللہ تو جانتا ہے کہ ہم دیہات کے رہنے والے بدو لوگ ہیں، ہمارے ہاں مہمانوں سے بہت زیادہ عزت اور احترام کا سلوک کیا جاتا ہے، ہم اپنے مہمان کے ساتھ اپنی حیثیت سے بڑھ کر حسن سلوک کرتے ہیں۔ تو اے اللہ یہ شخص اب تیرے پاس مہمان بن کر آ رہا ہے، تو اپنے اس مہمان کے ساتھ اپنی شان کے مطابق سلوک کرنا۔ آپ امیجن کیجئے کہ اللہ رب العزت اپنے بندوں پر کتنا مہربان اور کتنا شفیق ہے، کس طرح سے اپنے بندوں کی دعاؤں اور التجاؤں کو سننے والا ہے۔ یہ ایک بالکل صحیح واقعہ ہے جو کہ سعودی عربیہ کے شہر ابہا میں پیش آیا۔ مہمان نوازی کی ہمارے دین میں اتنی زیادہ ترغیب دی گئی ہے، حدیث مبارکہ میں ہے کہ لا خیر فی من لا یضیف، اس آدمی میں کوئی بھلائی نہیں جس میں مہمان نوازی نہیں ہے۔ اسی طرح فرمایا گیا ہے کہ جب کسی کے گھر میں کوئی مہمان آتا ہے تو اپنے ساتھ 7 رحمتیں لے کر آتا ہے، اور جب وہ اس گھر سے جاتا ہے تو 5 رحمتیں جو ہیں اس میزبان کے لیے چھوڑ جاتا ہے، 2 رحمتیں اپنے ساتھ لے جاتا ہے۔ کتنی خوبصورت چیز ہے نا مہمان نوازی کہ اللہ تعالیٰ دیکھیں ایک شخص کے سب گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ صحیح مسلم اور صحیح بخاری کی ایک روایت میں آتا ہے کہ جو شخص اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اس کا کام ہے کہ وہ مہمان کا اکرام کرے۔ آپ دیکھیے کہ مہمان نوازی کو کس چیز کے ساتھ جوڑ دیا گیا ہے کہ جو اللہ پر اور روز آخرت پر ایمان رکھتا ہے اس کا کام کیا ہے کہ وہ مہمان کا اکرام کرے، اور یہ کتنے دن تک واجب ہے؟ 3 دن تک۔ یعنی وہ اگر مہمان کا اکرام نہیں کرتا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ اللہ پر ایمان نہیں رکھتا ہے اور وہ یوم آخرت پر ایمان نہیں رکھتا ہے۔ اسی لیے دیکھیے 2 فرشتے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس مہمان کی شکل میں آئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو سب سے بہترین بچڑا تھا وہ ذبح کر کے ان کے سامنے رکھ دیا۔ مہمان نوازی بیسیکلی گناہوں کو مٹا دینے والے اعمال میں سے ہے، اللہ کی رحمت کو واجب کر دینے والے اعمال میں سے ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن و حدیث کے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے فرمان بردار بندوں میں شامل فرما لے اور ہم سے راضی ہو جائے۔ وما علینا الا البلاغ۔